السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو دکھاوٹ سے پاک کر دے۔ بے شک تو ہی دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آج ایک چھوٹی سی ایک بات رکھی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، 260 آیت 260، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یعنی فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے اور کیوں کر زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، بہت بڑا سوال ہے نا، کہ مجھے دکھا تو میری آنکھوں سے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ مرنے کے بعد میں اپنے حکم سے سب کو دوبارہ زندہ کروں گا، سوال جواب بھی ہوں گے اور حشر کا میدان بھی ہوگا اور اعمال نامے بھی توڑے جائیں گے، جنت دوزخ کا بھی دکھایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تھی، تو اس پر سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا، یعنی کہ اس بات کو نہیں پہچانا یا نہیں سمجھا، باور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کا کامل حاصل کرے، اطمینان کامل حاصل کرے، یعنی مجھے پکا، یعنی کہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے اور کامل حاصل کرے، اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو، 4 جانور، اور ٹکڑے 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 کر دو، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ہر پہاڑ پر رکھ دو، یعنی جتنے پہاڑ ہیں اس کے جتنے ٹکڑے ہیں اس کو پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑ کے چلے آئیں گے۔ یعنی کہ تم انہیں بلاؤ، اب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، وہ دوڑ کر تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، حکمت والا ہے، پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنانے والا ہے، پہاڑ، سمندر، زمینیں، کھیت، لہلاتے باغ، کھیتیاں، پھل فروٹ، ہر چیز پر بنانے پر قادر۔ تو بھلا دیکھیں کتنی بڑی بات ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں آئی ہے، آیت نمبر 260 میں، اس کی سورہ بقرہ کی کھولیے گا، پڑھیے گا ضرور، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا اور شوق پیدا ہوگا، آپ پوری کریں۔ میں نے تو یہ ایک آیت لی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر اسی طرح وہ جانور بنے اور دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو
کامل یقین ہو گیا، اطمینان آ گیا ہوگا۔ جو وہ بے اطمینان ہو رہے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اصل میں تو بات ہمیں سنانی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں نبیوں کے ذریعے نبی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور وہ ہم تک پہنچتا ہے قرآن کے ذریعے، اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم قرآن کو کھولیں تو۔ دیکھیں، کھولنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کو، ترجمہ پڑھنے کو، تفسیر پڑھنے کو۔ تو ہم جب سمجھیں گے نا عربی زبان میں تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ قرآن پڑھ لیا ہم نے، سورہ بقرہ پوری کی پوری، لوگ کہتے ہیں ہم تو روزانہ ایک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ بھائی میں کہتی ہوں سورہ بقرہ کا ایک پیج پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، پورا انڈیکس ہے قرآن کا ابراہیم، وہ سورہ بقرہ میں سب کے جتنے بھی آنے والے واقعات ہیں وہ سورہ بقرہ میں دے دیے گئے ہیں، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 250 پارے کی۔ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن رسول سے لے کے کافرین تک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ کو کم از کم، لوگ جو کہتے ہیں نا ہم تو سورہ بقرہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی آپ نے کو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے اس کا، کیا مقصد ہے؟ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، بقرہ گائے کا ایک ذکر ہے، تو اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ میں بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی جب میں سورہ بقرہ پر پورا درس دوں گی تو ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا کافی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، جانور کے، 4 جانوروں کے، پہاڑوں پہ رکھا، پہاڑوں پہ سے پھر وہ دوڑتے چلے آئے۔ تو اللہ اس طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جانور کو بھی، انسان کو بھی، ہر شے جو بنائیے وہ سب اسی حالت کے اندر آئے گی۔ یہ اللہ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے، اس کی بڑائی سے، اس کی طاقت سے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں آج یہ آیت بھی پتہ چل گئی۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں میں اس لیے لے لیتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ہمیں پتہ چلتا رہے۔ یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، مجھے بھی پتہ چل رہا ہے، میں بھی پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اور عمل میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تو میرے عمل میں اتار کے سب کے عملوں میں اتار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اے اللہ تمہارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں سوائے آپ کے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، قوت دی، صلاحیت دی، بولنے کی گویائی عطا کی۔ اے اللہ سدا سلامت رکھنا، جب تک ہم زندگی دے تو ہماری ہر صلاحیت کو سلامت رکھنا، مزید اضافہ کرنا، تاکہ ہم کھل کے تیری بات کو دوسرے تک پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔